الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ہم مسلمانوں کو بہت سی عبادات کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کسی عبادت کے متعلق اللہ جل جلالہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو خوب کثرت سے کرو۔ مثلا اللہ نے جب نماز پڑھنے کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ نماز خوب کثرت سے ادا کرو، یا اللہ نے جب زکوٰۃ کا حکم دیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ زکوٰۃ خوب کثرت سے ادا کرو۔ اسی طرح دیگر عبادات کا معاملہ ہے کہ کسی بھی عبادت کے متعلق یہ نہیں فرمایا گیا کہ اس کو خوب کثرت سے کرو، لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جب بھی اس کا حکم دیا گیا یا اس کا تذکرہ کیا گیا تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کثرت سے کرنے کی تلقین فرمائی، اس کو خوب زیادہ کرنے کی تاکید فرمائی، اور وہ عبادت ذکر الہی کی عبادت ہے، وہ عمل اللہ کو یاد کرنے کا عمل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر، مثلا سورہ احزاب میں ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے نیک عورتوں اور نیک مردوں کی صفات ارشاد فرمائی ہیں، طویل آیت کریمہ ہے، اور آخر میں چل کے پھر یہ ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی سورہ احزاب میں تھوڑا آگے چل کے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہا کرو۔
اور ایک جگہ سورہ انفال میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اور سورہ جمعہ کے اندر پھر بالکل یہی الفاظ آئے جو سورہ انفال کے بھی میں نے ذکر کیے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، سو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرو۔ یہ چند آیات کریمہ میں نے نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ورنہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات ہیں جہاں پہ ذکر کا تذکرہ آیا اور ساتھ ہی کثرت کی قید لگی ہوئی ہے۔ ذکر کا حکم آیا، ساتھ ہی اس کو بہت زیادہ کرنے کی تاکید ذکر کی گئی۔ اور پھر اسی طرح احادیث نبویہ میں بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دین کے جو احکامات ہیں یہ تو بہت زیادہ ہیں، بڑی کثیر تعداد میں ہیں، تو آپ مجھے کوئی ایسا حکم ارشاد فرمائیے کہ جس کو میں پوری توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ میں اس کو کرتا رہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے۔ اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے اور سوتے جاگتے ہوئے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو قرآن و سنت کی ان تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا حکم اللہ نے خوب کثرت کے ساتھ کرنے کا دیا ہے، اور خوب زیادہ اس کو کرنے کی تاکید ارشاد فرمائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے باقی عبادات کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن خاص ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ذکر کے متعلق یہ کیوں فرمایا کہ خوب زیادہ کیا کرو؟ اور بھی تو عبادات ہیں نا، لیکن کسی عبادت کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ خوب کثرت سے کرو۔ تو دیکھیے، ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کسی بھی وقت، کسی بھی حال میں بہت ہی آسانی کے ساتھ سر انجام دی جا سکتی ہے، اور اس کو کثرت کے ساتھ سر انجام دینے میں انسان کو کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، کوئی انسان پہ مشقت نہیں پڑتی، کوئی اس کو جد و جہد نہیں کرنی پڑتی، بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ اس عبادت کو بکثرت سر انجام دے سکتا ہے۔ باقی عبادات کو آپ دیکھیے، مثلا نماز کی عبادت ہے، اس کے اندر ایک مجاہدہ پایا جاتا ہے، ایک مشقت پائی جاتی ہے۔ پہلے اپنے آپ کو سارے کاموں سے فارغ کرو، پھر وضو کرو، طہارت اور پاکیزگی حاصل کرو، اور پھر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ تمام شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو۔ لیکن ذکر کے معاملے میں ایسی کوئی بھی قید نہیں ہے، نہ تو باوضو ہونے کی، اور نہ ہی پاکی کی، نہ ہی بیٹھنے کی، نہ ہی قبلہ رو ہونے کی، بلکہ آدمی ہر حالت میں، چاہے باوضو ہو، بے وضو ہو، حتیٰ کہ ناپاکی کی حالت میں ہو، اور بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بلکہ ایسی عبادت ہے ذکر کہ اس عبادت کی وجہ سے ہمارے بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو متاثر نہیں ہوتے، ان کاموں کے ساتھ ساتھ یہ عبادت جاری رہ سکتی ہے۔ بہت سے مواقع ایسے ہیں، آپ گھر سے نکلے، مسجد کے لیے روانہ ہوئے، اب گھر سے لے کر مسجد تک کا جو سفر آپ طے کریں گے، اس کے اندر آپ بآسانی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، کوئی مجاہدہ نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ مسجد کے اندر پہنچے، دیکھا نماز کھڑی ہونے میں ابھی وقت باقی ہے، اس دوران اگر ابھی آپ نوافل نہیں ادا کرتے تو اللہ کا ذکر بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نیند سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہم یوں ہی بلا وجہ کروٹیں لیتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ بستر پہ لیٹتے ہی فوراً تو انسان کو نیند نہیں آ جاتی،
وہ جو چند لمحات ہوتے ہیں، چند منٹ ہوتے ہیں، ان لمحات میں بآسانی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ غرضے کہ ہر آدمی اگر اپنی روزمرہ کی روٹین میں غور کرنا شروع کرے گا اور اپنی زندگی کے شب و روز کے اندر ایسے مواقع ڈھونڈنا شروع کرے گا کہ جن میں وہ اللہ کا ذکر دوسرے کاموں کے ساتھ بآسانی کر سکتا ہے، تو بہت سے ایسے مواقع مل جائیں گے، بہت سے ایسے لمحات میسر آ جائیں گے کہ جن میں وہ اللہ کا ذکر بآسانی کر سکتا ہے اور اس پہ کوئی جد و جہد نہیں ہوتی، کوئی مشقت نہیں ہوتی اور انسان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں پڑتا۔ تو اس وجہ سے ذکر کے ذریعے اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت دنیا کی ایسی دولت ہے کہ جو بہت زیادہ قیمتی بھی ہے، بہت زیادہ نازک بھی ہے۔ قیمتی اس اعتبار سے کہ دنیا اور آخرت کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں وہ اس وقت کے صحیح استعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آپ وقت کا صحیح استعمال کیجئے، آپ دنیا کے اندر بھی بلندیوں پر پہنچیں گے، آپ آخرت میں بھی بلندیوں پر پہنچیں گے۔ اور نازک اس اعتبار سے کہ ایک مرتبہ جو وقت ہاتھ سے نکل گیا وہ دوبارہ زندگی بھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ہر لمحہ، ہر وہ منٹ، ہر وہ سیکنڈ جو ایک مرتبہ ہم نے گزار دیا وہ ہمیں دوبارہ کبھی میسر نہیں آئے گا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون عمر گھٹتے ایک اور گھٹا دی۔ یعنی رفتہ رفتہ یہ زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے برف ہے، برف کو جب برف خانے سے نکال لیا تو اب وہ پگھلنے سے اس کو نہیں روکا جا سکتا، وہ لمحہ لمحہ رفتہ رفتہ پگھلتی رہے گی، پگھلتی رہے گی۔ آپ اس کو پگھلنے سے نہیں روک سکتے، ہاں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح وقت کا معاملہ ہے کہ وقت ہاتھ سے رفتہ رفتہ پھسلتا رہتا ہے، پھسلتا رہتا ہے، برف کی مانند گھلتا رہتا ہے، گھلتا رہتا ہے۔ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو قابو کر سکیں، ہم بے بس انسانوں کے اختیار میں نہیں کہ ہم اس کو روک سکیں۔ ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ ہم اس کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر ایک آسان عبادت ہے کہ جس کو سر انجام دے کر آدمی اپنے اوقات کو قیمتی بنا سکتا ہے، آدمی اپنے وقت کو قیمتی بنا سکتا ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر ذکر الہی کی اہمیت اگرچہ مکمل طور پر ختم تو نہیں ہوئی لیکن کم ضرور ہو چکی ہے، جس کا اندازہ ہر مسلمان اپنا احتساب کر کے خود لگا سکتا ہے۔ ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ میں روزانہ کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں روزانہ کتنی مرتبہ اللہ کا نام اپنی زبان سے بولتا ہوں۔ تو اس کا جواب بخوبی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے دلوں کے اندر ذکر کی کتنی اہمیت ہے۔ حالانکہ ذکر وہ عبادت ہے کہ جس کے متعلق خدا کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور لوگوں اللہ کا ذکر بہت بڑا عمل ہے۔ ہمیں دیکھنے میں چھوٹا عمل لگتا ہے، تسبیح پھیر رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ خدا کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، اس کو چھوٹا خیال نہ کرو۔ تو اس لیے اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر کے ساتھ قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ اب آپ یہ نہ سمجھیے کہ ذکر جو ہے یہ چونکہ ایک آسان عبادت ہے، اس میں مشقت تو ہوتی کوئی نہیں، مجاہدہ تو ہوتا کوئی نہیں، اس لیے اس کے فوائد بھی بہت محدود ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ذکر اگرچہ ایک آسان عبادت ہے لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں اور عظیم فوائد ہیں۔ میں چند فوائد کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ذکر کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو وہ شے ملتی ہے جس کی دنیا کے اندر ہر انسان کو تلاش رہا کرتی ہے۔ ہر انسان جستجو کرتا ہے کہ مجھے وہ شے ملے، اور وہ شے ملتی ہے اللہ کے ذکر کرنے سے، اور وہ ہے سکون، دل کا اطمینان، چین۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں سکھی ہو جاؤں، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے سکون ملے، مجھے اطمینان ملے، مجھے چین ملے، مجھے آشتی ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو چین ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ جو سکون ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ سکون کا جو چشمہ پھوٹتا ہے وہ انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دولت زیادہ ہوگی تو سکون ملے گا، جائیدادیں زیادہ ہوں گی تو سکون ملے گا،
اور یہ غلطی ہم میں سے اکثر افراد کرتے ہیں کہ ہم سکون کو مادی اشیاء میں تلاش کرتے ہیں، پیسے کے اندر تلاش کریں گے، دولت کے اندر تلاش کریں گے، جائیدادوں کے اندر تلاش کریں گے، لیکن سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں میں نہیں رکھا۔ ان چیزوں کے ساتھ جسمانی راحت مل جائے گی، لیکن قلب کی راحت ان کے ساتھ ملے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جسمانی تسکین کا مل جانا ایک الگ شے ہے، اور دل کو سکون میسر آ جانا ایک الگ معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے مالدار لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو مال ہونے کے باوجود پریشان ہوتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ پیسہ ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود دل کو قرار نہیں ہے، دل کو چین نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ عیش فراواں، یہ حکومت، یہ تجارت، دل سینے بے نور میں محروم تجلی، کہ کاروبار بھی اچھا ہے، عیش و عشرت میں زندگی بسر ہو رہی ہے، دولت کی ریل پیل بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سینہ جو ہے یہ تاریک ہو چکا ہے، دل کے اندر روشنی نہیں ہے، دل کے اندر راحت نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الا سنو، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور ذکر کا ایک دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس ذکر کی بدولت انسان کے بھاگ جاگ اٹھتے ہیں، انسان کے نصیب جاگ اٹھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاذکرونی اذکرکم، لوگوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جس شخص کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کریں، جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے نصیب کے کیا کہنے، اس کی قسمت کا کیا ٹھکانہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے یاد کرتے ہیں، اس کی تشریح ایک حدیث قدسی میں آتی ہے۔ حدیث قدسی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُونِي، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی وہ مجھے یاد کرے۔ ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ ان ذکرنی فی ملأ، اگر وہ مجھے کسی محفل میں یا مجلس میں یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی ملأ ہم خیر منہم، تو میں اس کو ایسی مجلس اور محفل میں یاد کرتا ہوں جو اس مجلس سے بہتر ہے جس میں اس نے مجھے یاد کیا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور حدیث جوڑ لیجئے، مزید اس کی تشریح ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو گشت کرتے ہیں، زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور جہاں پہ ان کو ذکر کی مجالس نظر آتی ہیں، ذکر کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان مجالس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ زمین سے لے کر آسمان دنیا تک اپنے پروں کے ذریعے سایہ کر لیتے ہیں ذکر کرنے والوں کے اوپر۔ اور پھر جب وہ مجلس تمام ہو جاتی ہے، اختتام ہو جاتا ہے مجلس کا، تو وہ لوگ اوپر چلے جاتے ہیں آسمانوں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگرچہ علم ہے کہ فرشتے کہاں گئے، کہاں رہے، کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں، من این جئتم، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ زمین پہ ایک مجلس تھی ذکر کی، لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے، ہم وہاں پہ بیٹھ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شوق سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ وہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، جہنم کا جو ہے وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم کا خوف رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں، اچھا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے، انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ نہیں، آپ کی قسم انہوں نے تو جنت جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بن دیکھے ان کے خوف کا اور ان کی طلب کا یہ عالم ہے، تو اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی طلب کا کیا عالم ہوتا، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر ان کے خوف خدا کا کیا عالم ہوتا۔ تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ وہ آپ سے کچھ سوال بھی کر رہے تھے، وہ آپ سے کچھ مانگ رہے تھے، اپنی حاجات مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو جنت بھی دے دی، ان کو جہنم سے پناہ بھی دے دی، اور جو کچھ انہوں نے مانگا وہ بھی ان کو عطا کر دیا۔ تو فرشتے اس پہ عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس مجلس میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو ذکر کرنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، وہ بس یوں ہی گزر رہا تھا، اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس کو اس مجلس میں آنا پڑا۔
اور وہ وہاں پہ بیٹھ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے لوگ ایسے ہیں اور ان کی مجلس ایسی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی محروم نہیں ہوتا، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے کو بھی کبھی بدنصیبی نہیں ملتی۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی صحبت پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، انسان کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ اس کا یارانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر الی من یخالل، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ تو غرض ہے کہ ذکر کی مجالس ایسی بابرکت مجالس ہیں اور ذکر کرنے والے لوگ ایسے بانصیب لوگ ہیں کہ ان کی برکت سے اور ان کے طفیل جو اور لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ گزرنے والے ہوتے ہیں، ان کے تعلق والے ہوتے ہیں، ان کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح ذکر کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ آدمی کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تمہارے مالک کے نزدیک بہت ہی پاکیزہ ہے، اور تم جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو، تم جو خدا کی راہ میں مال و دولت لٹاتے ہو، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ، بتائیے ایسا کون سا عمل ہے؟ تو فرمایا کہ ذکر اللہ تعالی، اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا وہ ان سب اعمال سے بھی بہتر ہے۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ما شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی بھی چیز انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس طریقے سے ذکر اللہ کے عذاب سے انسان کی نجات کراتا ہے، تو اس کے برابر کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ اور ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جب قیامت والے دن خدا کے روبرو پیش ہوگا اور اعمال جو ہے وہ نام اعمال کو تولا جائے گا ترازو کے اندر، تو اس وقت جو ذکر کے کلمات ہیں، یہ کلمات انسان کی نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر جو سب سے آخری حدیث ہے، سب سے آخری روایت امام بخاری لائے ہیں، وہ یوں ہے کہ کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ان کو ادا کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے۔ وہ جو ترازو ہوگا جس میں نیکیاں رکھی جائیں گی، اس میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیے ان کلمات کو ادا کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، لیکن فائدہ اتنا عظیم ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو پیشی ہوگی، تو اس وقت یہ کلمات انسان کے نام اعمال کو، نیکی والے پلڑے کو بھاری کر دیں گے۔ اسی طرح ذکر کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے جنت کے اندر درخت اور باغات تیار ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، کہ جس شخص نے ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے، ایک تسبیح روزانہ کا معمول ہے، تو اس شخص کے لیے تو سمجھے باغات کے باغات تیار ہو گئے جنت کے ہاں۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ایک ذکر کا فائدہ ہے کہ آدمی کی جنت جو ہے وہ سنورتی ہے، اور آدمی کی آخرت سنورتی ہے۔ جنت کے اندر ان کی بدولت جنت کی آبیاری ہوتی رہتی ہے، انسان کا جو بھی جنت کے اندر مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کے اندر اضافہ اور بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، معمولی سی عبادت ہے، یعنی اس میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، خاص طور پر الگ سے وقت نہیں نکالنا پڑتا، چلتے پھرتے بھی آدمی اس عبادت کو سر انجام دے سکتا ہے۔ تو اس لیے اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اپنے روزانہ کی روٹین میں اس عبادت کو بھی اپنی روٹین کا حصہ بنانا چاہیے۔ اب میں خدا کی بات پہ
اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو خود ان کی جانوں سے ہی غافل کر دیا. یعنی آدمی جب اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے، آدمی جب یاد الہی میں اپنا وقت صرف نہیں کرتا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کو اپنا آپ بھی یاد نہیں رہتا. خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. تو اس لیے ذکر کے اندر لگنا چاہیے، اپنی روزانہ کی روٹین کے اندر 24 گھنٹوں میں سے کوئی بھی وقت مختص کرنا چاہیے. اور اگر کوئی وقت نکالنا مشکل ہو تو جو اپنی روٹین ہے اسی کو دیکھنا چاہیے. اس کے اندر بہت سے کام انسان کو ایسے نظر آئیں گے کہ ان کے ساتھ ساتھ ہی آدمی ذکر کی عبادت بھی جاری رکھ سکتا ہے، اور انسان کے کاموں کا کوئی حرج نہیں ہوتا، کاموں کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں پڑتی. تو اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے. ذکر کے معاملے میں تو ایک مسلمان کا طرز عمل وہ ہونا چاہیے جو کسی شاعر نے کہا ہے، وہ تیرا ذکر ہے جو ہر قدم پر میرا ہمدم ہے، وہ تیری یاد ہے جو میرے زخم دل کا مرہم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.